جی ہاں، ایلومناٹی از دی ہڈن پاور نیٹورک۔ ایک ایسا سسٹم جو نظر نہیں آتا بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا کے نقشے بدلتے ہیں، حکومتیں گرتی ہیں، جنگیں چھڑتی ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے کچھ چہرے ایسے ہیں جو کبھی سامنے نہیں آئے، چہرے جو طاقت سے نہیں بلکہ راز سے حکومت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کرنسی پر آنکھ بند کر چھپے ہیں، جو موسیقی کے ذریعے ذہنوں کو جکڑتے ہیں اور جو ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کے دل و دماغ تک رسائی رکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہی سچ ہے، کہتے ہیں انہیں ایلومناٹی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی خفیہ سوسائٹی جو آزادی کے نام پر ذہنی غلامی کی بنیاد رکھ چکی ہے۔ ایک ایسا نیٹ ورک جو سائے میں رہ کر دنیا پر حکومت کرتا ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہم سب جانے یا انجانے میں اس نظام کے غلام بن چکے ہیں۔ یہ کہانی 1776 میں جرمنی کے شہر باویریا سے شروع ہوتی ہے۔ ایک فلسفی ایڈم ویشپ نے ایک گروہ بنایا جسے اس نے نام دیا ایلومناٹی، یعنی روشن ضمیر لوگ۔ اس کا ظاہری مقصد تھا بادشاہت اور کلیسائی ظلم کے خلاف علم اور آزادی کو فروغ دینا تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور اس روشنی کے پیچھے اندھیرے کے نشان ظاہر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ سوسائٹی طاقت، دولت اور کنٹرول کا دل دادا بن گئی۔ یہ افسوس کے ساتھ یہ روشن خیالی اب خدا سے بغاوت بن چکی تھی۔ ان کے نزدیک انسان کو کسی مذہب، کسی اخلاق اور کسی خالق کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس انسان خود ہی خدا ہے۔ اور یہ وہ نظریہ تھا جس نے اس تنظیم کو شیطانی سمت میں دھکیل دیا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے بینک، میڈیا نیٹ ورکس، انٹرنیشنل کارپوریشنز اور سیاسی پارٹیاں کچھ گنے چنے خاندانوں کے زیر اثر ہیں۔ یہی وہ خاندان ہیں جنہیں ایلومناٹی بلڈ لائنز کہا جاتا ہے، جیسے رودرز چائلڈ، روکی فلرز، مورگن، ڈوپونٹ وغیرہ۔ یہ لوگ نہ صرف دنیا کی دولت پر قابض ہیں بلکہ دنیا بھر کے فیصلوں، پالیسیوں اور عوام کے ذہنوں پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ یہ ایلائٹس ایک پوشیدہ جال بن چکے ہیں جہاں میڈیا، تعلیم، ٹیکنالوجی، حتیٰ کہ مذہبی بیانیہ تک ان کے منصوبے کے مطابق ڈھلتے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایلومناٹی کی طاقت آج بھی بند دروازوں کے پیچھے ہے۔ جہاں دنیا کے امیر ترین لوگ خفیہ میٹنگز کرتے ہیں، عالمی معیشت، جنگیں اور پالیسیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ ان کے اجلاسوں کو بلڈر برگز میٹنگ کہا جاتا ہے، جہاں دنیا کی سیاست اور معیشت کی نئی سمت طے ہوتی ہے جو پردے کے پیچھے سے اصل حکمرانی کرتی ہے۔ جی ہاں، ایلومناٹی از دی ہڈن پاور نیٹ ورک، ایک ایسا سسٹم جو نظر نہیں آتا بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا کے مشہور سیاستدان، گلوکار اور اداکار اکثر ایک جیسے سائمبولز اور سائنز استعمال کرتے ہیں۔ آل سینگ آئیز، پیرامڈ، ڈیول ہورن سائمبولز،
ایلومناٹیز ہی ہوتے ہیں سارے شوبز میں جتنے لوگ ہیں، چاہے ماہرہ خان ہے، چاہے وقار زکا ہے، ساحل لودھی ہے، عامر لیاقت ہے، کوئی بھی ہے، جو دراصل ایلومناٹی کے شیطانی فلسفے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ سب کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، یہ وہ نیٹ ورک ہے جہاں طاقت، شہرت اور شیطانیت ایک دوسرے میں گھل چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں فیم کمز ود اے ڈیل، یعنی شہرت روح کے بدلے میں ملتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ان سب نے شیطان برنی ڈیول سے روح کے بدلے معاہدے کر رکھے ہیں۔ ایلومناٹی جانتی ہے کہ سب سے بڑی طاقت ہتھیار نہیں بلکہ خیال، تھاٹ ہے، یعنی اس لیے وہ میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ خبریں، فلمیں، میوزک اور اشتہارات، سب میں ایک ہی پیغام چھپا ہے، اور جو آپ کی سوچ بدل دے۔ ہالی ووڈ کی دنیا میں ایک آنکھ، الٹی مثلث یا پینٹاگرام یا خفیہ ہاتھ کے اشارے عام بات ہیں۔ یہ اسی شیطانی سوسائٹی کا نشان ہے جو ذہنوں کو تیار کرنے کا پروگرام رکھتی ہے، اس مائنڈ پروگرامنگ سے جہاں سوچ آزاد نہیں بلکہ کنٹرول شدہ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ شیطانی سوسائٹی چاہتی ہے کہ دنیا سے قومی سرحدیں ختم کر دی جائیں، ایک عالمی فوج بنے، ایک عالمی ڈیجیٹل کرنسی رائج ہو اور ایک عالمی قانون نافذ کیا جائے۔ لیکن رکیے، یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ بظاہر یہ ساری باتیں اتحاد اور امن کا منصوبہ لگتی ہیں، لیکن در حقیقت یہی تو نظام کا کنٹرول ہے، یہی تو وہ نیا نظام ہے جس میں آزادی صرف ایک خواب رہ جائے گی، اور کب ہم خدا سے بغاوت کر کے اس شیطانی چالوں میں جکڑ لیے جائیں گے۔ اوکے، یس، ایلومناٹی نے مجھے اپروچ کیا اور آئی ایم۔ ایلومناٹی کی طاقت کا سرچشمہ صرف دولت، سیاست اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسا ہے جو انسانی عقل سے کوسوں دور ہے۔ دنیا کے مختلف کونوں میں ایسے خفیہ تہ خانے، سیکرٹ بیسمنٹ پائے جاتے ہیں۔ جہاں کسی عام انسان کا داخلہ ممنوع ہے۔ ان جگہوں پر روشنی نہیں بلکہ اندھیرے کی پرستش کی جاتی ہے۔ یہاں سیاہ کپڑوں میں لپٹے افراد مخصوص اوقات میں ایسی رسومات ادا کرتے ہیں جن کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ شیطانی قوتوں سے ہوتا ہے۔ ان تہ خانوں میں ایلومناٹی کے اعلیٰ درجے کے لیڈرز کسی نامعلوم ہستی سے ملاقات کرتے ہیں جسے وہ دی لائٹ بیریئر یا لوسیفر پکارتے ہیں۔ یہ وہی ہستی ہے جسے ادیان عالم میں شیطان ڈیول کے نام سے جانتے ہیں۔ بعض محققین کے مطابق ملاقاتیں روحانی نہیں بلکہ حقیقی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ رسومات کے دوران درجہ حرارت اچانک گر جاتا ہے، ہوا میں ایک جلتی دھات جیسی بو پھیل جاتی ہے اور ایک سایہ جو انسانی نہیں لگتا کمرے کے بیچ ظاہر ہوتا ہے۔ ان خفیہ اجتماعات میں ایلومناٹی کے لیڈرز شیطان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ وہ اس طاقت کو دنیا پر غالب کریں گے۔ ان کا یقین ہے کہ جب لوسیفر یعنی شیطان دوبارہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں نئے دور کی روشنی پھیل جائے گی، لیکن حقیقت میں وہ روشنی نہیں بلکہ دھوکہ اور گمراہی کا سورج ہوگا۔ جی ہاں ویورز، تو یہی ہے ایلومناٹی کا سب سے بڑا راز کہ وہ صرف دنیاوی نظام نہیں چلا رہے بلکہ شیطان کے ظہور کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ دن قریب ہے جب وہ خفیہ شخصیت یعنی شیطان خود سامنے آئے گا اور انسانیت اس کے سامنے نجات دہندہ سمجھ کر جھک جائے گی۔